ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کی خوبصورت بہاروں کے ساتھ پڑھنے کا موقع دیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میری امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، حضور وہ کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، اور یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاصوں میں شامل ہیں۔ تو حضور نے اللہ والوں کی پہچان قرآن کے ساتھ بیان فرمائی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان اپنی سوچ میں سمجھ میں جس کو بھی اللہ والا سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے اندر دیکھے کہ کیا یہ قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کیا اس کا تعلق قرآن سے ہے یا نہیں۔ تو آئیے آج سورہ مومنون کی اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ پہلی 3 آیتیں پچھلے جمعہ میں پڑھی گئی تھیں، آج اگلی آیات پڑھی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ لمیتون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے علاوہ جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، تو بے شک انہیں ملامت نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے خواہش کی ان 2 کے علاوہ، تو یہی لوگ حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وارث ہیں، جو وارث بنیں گے جنت الفردوس کے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے پانی کی بوند بنا کر ایک محفوظ مقام پہ رکھا، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں پیدا کر دیں، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت پہنا دیا، پھر ہم نے اس میں روح پھونک کر اسے مخلوق بنا دیا۔ پس بڑا اللہ بابرکت ہے جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ اور پھر تم یقیناً ان تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد مرنے والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیات جو کہ 11 آیات تھیں، جن میں اللہ نے مومنوں کی علامات کا ذکر کیا اور اس شخص کی بات کی جو اللہ کو مطلوب ہے، یا وہ خوبیاں یا وہ انسانی عادتیں جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندوں میں، اس کا ذکر اس کی پہلی 11 آیتوں میں کیا گیا ہے۔ میں دہرا دیتا ہوں۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں،
دوسرا جو علامت کا ذکر قرآن کیا کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر بیہودہ بات سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی۔ آج اگلی آیت ارشاد فرمایا وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کی تیسری خوبی بیان کر رہا ہے کہ یہ کبھی بھی زکوٰۃ سے پیچھے نہیں ہٹتے، ضرور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ سے دو چیزیں مراد ہیں۔ ایک مال کی زکوٰۃ ہے کہ اگر ان پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے تو وہ زکوٰۃ کو دینے کے لیے ہیلے بہانے نہیں بناتے، بلکہ وہ ضرور ادا کر دیتے ہیں اور مال کو خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح بھی اللہ نے انہیں توفیق دی ہوتی ہے وہ ضرور اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک تو اس سے مال کی زکوٰۃ مراد ہے۔ دوسرا جو مفسرین اس لفظ کے اوپر جو قرآن نے لگایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا فعل کرتے ہیں، فاعلون عمل کرتے ہیں، کام ایسا کرتے ہیں جو زکوٰۃ والا ہے۔ تو یہاں زکوٰۃ سے مراد بعض مفسرین نے پاکیزگی بھی لیا ہے کہ وہ ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے ان کا دل پاکیزہ رہتا ہے، ان کا دل صاف ستھرا رہتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور ذکر کی مجالس، نعت خوانی، آقا دو جہاں پہ درود پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، اپنے مرشد کی خدمتوں میں جانا، یہ وہ کام ہیں جو انسان کے دل کو پاک رکھتے ہیں، اور جب وہ ان چیزوں میں لگا رہتا ہے تو اس کا دل صاف رہتا ہے۔ اور جس طرح زکوٰۃ مال کو صاف کر دیتی ہے، یہ اعمال انسان کی روح کو صاف کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ مومنین کی علامت بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے عمل کو جاری رکھتے ہیں، یعنی وہ کبھی بھی ذکر کی مجالس، نیکیوں کے حلقے، جانا آنا بزرگوں کے پاس، قرآن کے حلقے، قرآن کے دروس اور مجالس درود، وہ انہیں نہیں چھوڑتے۔ فاعلون، وہ یہ فعل کرتے رہتے ہیں، اپنا عمل جاری رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی علامت۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، ہمیشہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زناکاریاں نہیں کرتے، بدکاریاں نہیں کرتے، اور ان کے جسم اور ان کی روحیں اس طرح کے گندے اعمال سے پاک ہوتی۔ ایسا وہ کوئی عمل نہیں کرتے جو اس طرح کی کوئی بھی حرکت ان کے جسم سے، ان کی روح سے صادر ہو۔ اللہ انہیں محفوظ رکھتا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اس عمل کی جو قباحت ہے وہ خوب سمجھتے ہیں، یہ کس قدر یہ اعمال سخت ترین ظلم اور زیادتی ہیں، لہذا وہ ان سے ہمیشہ بچنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی حیا بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، مل گو نا سبحان اللہ، ان کی حیا ہوتی ہے، وہ حیا میں رہتے ہیں، اپنی حیا کے زور پہ وہ ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں۔ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں حیا نہیں تو جو جی چاہے کر، جا تو آزاد ہے، اب تو بے حیا آدمی ہے، تیرے اندر حیا ہی کوئی نہیں، جب تے حیا نہیں فرمایا جو مرضی کر، اب تجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو حیا انسان کو ان چیزوں سے روک دیتی ہے، اور فرمایا کہ یہ مومن کی علامت ہے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کے کبھی اعمال میں نہیں جاتا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، ہمیشہ اپنی امانتوں کے لیے اس بات کا پورا دھیان رکھتے ہیں جو اللہ نے امانت ان کے حوالے کی ہے، اب وہ اس امانت میں خیانت نہ کریں، اور اگر وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے، ہر صورت پورا کرنا ہے، اور اس وعدے سے جو ان کی زبان سے نکل گیا اس وعدے کے لیے وہ پوری طرح سے اس پہ کاربند رہتے ہیں کہ میری زبان سے یہ بات نکلی ہے، میری زبان ہے اور میں دے کے رہوں گا، میری زبان نے جو بات کہی تھی اسی کے اوپر ہوگا کام۔ تو وہ ہمیشہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا آخری علامت، اور اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں۔ پوری حفاظت کا لفظ ہے پوری حفاظت، رکوع صحیح کرتے ہیں، سجدہ صحیح کرتے ہیں، اتحیات صحیح پڑھتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، مناسب وقت دیتے ہیں، نفل پورا پڑھتے ہیں،
پوری حفاظت کرتے ہیں، سنتیں پوری پڑھیں گے، وجب پڑھیں گے، وطر پڑھیں گے، فرائض صحیح ادا ہوں گے. تو یہ ہے پوری حفاظت کرنا. ادھی پجدی چھوڑ کے نکل گئے، تھوڑی سی پڑھ لی، تھوڑی سی چھوڑ دی، سنتیں چھوڑ کے بھاگ گئے، اس طرح کی چیزیں ان میں نہیں ہوتی. وہ پوری طرح سے حفاظت کرتے ہیں نماز کی، اور اس کے ظاہر اور باطن کو پوری طرح دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کے مطابق میری کیفیت ہے کہ نہیں، میرے لفظوں کے اندر کیا وہ زور ہے کہ مجھے نماز میں مزہ آ رہا ہے. تو یہ ہر چیز حفاظت میں جائے گی. اور اگر قضا ہو گئی ہے تو اسے ادا کریں گے، نہیں پڑھی گئی تو اسے لوٹائیں گے. یعنی کہ چھوڑ گئی تو چھوڑ گئی، پھر کی ہوگا، چھوڑ دی بس ختم ہو گئی بھائی. نہیں، پورا کاؤنٹ کریں گے. یار کل میں پرسوں ظہر نہیں پڑھی تھی تو ابھی وہ پڑھنی ہے، تو اسے پڑھ دی، اسے ادا کریں گے. بجائے یہ کہ وہ چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، اس کو کبھی سوچا ہی نہیں آپ نے. نہیں، یہ نہیں ہوگا. وہ پوری حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ اگر وہ ایسا کوئی معاملہ بنتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ قضا ہوئی ہے تو وہ اس قضا کو ہر صورت ادا کریں گے، جانے نہیں دیں گے. وہ نوٹ کر کے رکھیں گے کہ بھائی پچھلے مہینے میں ہوئی تھی، ایون کوئی روزہ بھی قضا ہوا ہے اسے بھی ادا کریں گے، واپس دیں گے. تو یہ پوری حفاظت کی ذمہ داری وہ انہوں نے لی ہوتی ہے. ان ساری خوبیوں کے ساتھ اگر ایک مومن مزین ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، سب سے پہلے مومن نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، مل کے کہو سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ یہ بیہودہ باتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں. بیہودہ باتیں، فضول بحثیں، فضول قسم کی ٹچکریں، لوگوں کے ساتھ منہ ماری، یہ اس طرح کے اعمال ان میں نہیں ہوتے، بیہودہ چیزوں میں نہیں پڑتے. اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ سے مراد مجالس ذکر بھی ہیں اور مال کی زکوٰۃ بھی ہے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں. یہ پوری خوبیاں مل کر ایک مومن میں آتی ہیں. تو آگے اللہ فرما رہا ہے اولئک ھم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو میرے وارث ہیں. یہ وراثت میں ہے، یہ وراثت ان کی ہے. کیا وراثت ہے؟ الذین یرثون الفردوس، ان کی وراثت ہے کہ ان کو ہم جنت الفردوس عطا کریں گے. ہم فیہا خالدون، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی موت کا تصور بھی نہیں ہوگا. اربوں کھربوں سالوں کی زندگی تمہارے لیے ہم نے وہاں رکھی ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگی. اور سب سے بڑا جو آج دنیا میں سب سے بڑا انسان کو، لیکن وہاں یہ خوف نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. تو اب اسی پہ آ جائیں تو انسان ساری جو ہے وہ اپنی آرزوؤں تمناؤں کو اسی پہ لے آتا ہے کہ مولا یہ کیسی خوبی ہے کہ کبھی وہاں موت بولیے نہیں آئے گی. ہم فیہا خالدون. تو یہ وعدے اللہ نے کیے، اور ان تمام چیزوں کو باقاعدہ بیان کیا گیا، باقاعدہ رکھا گیا، قرآن میں لکھا گیا. اب ایک بندے میں یہ چیزیں موجود ہی نہیں، یہ وہ چیزیں اپنے اندر نہیں رکھتا، اور جنت کی آرزو کو جناب اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے حد ہو گئی. جنت مانگتا پھرتا ہے، فردوس کی باتیں کرتا ہے، اور سوچتا پھرتا ہے ہم تو جنتی ہیں، ہم تو ہیں ہی جنتی، ہم تو ہیں ہی جنتی. یہاں لکھا ہے کہ اللہ زینہ اہل السنہ، سارے سنی ہو جائیں، یا اللہ زینہ اہل حدیث، اللہ زینہ اہل دیوبند، اللہ زینہ اہل شیعہ. وہ بولو یار، لکھا ہے قرآن میں؟ کچھ بھی نہیں ایسا لکھا ہو. تو کیوں پاگل بنے پھرتے ہو بھائی؟ کدھر جاتے ہو؟ کیا کرتے پھرتے ہو؟ کیا یہ فرقے تمہیں جنت دے دیں گے؟ کیا اس میں چلا گیا تو میں جنتی ہو گیا، فلاں میں چلا گیا تو میں جنتی ہو گیا؟ بھائی یہ تو نہیں طریقہ ہے. آپ اہل شیعہ ہیں، اہل دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، تو یہ خوبیاں کہاں ہیں؟ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو. تم جو بھی ہو، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا. تم جو بھی ہو، نام کوئی بھی رکھ لو اس کا، شیعہ کہہ لو، دیوبند کہہ لو، اہل حدیث کہہ لو، اہل سنت کہہ لو، کوئی کہہ لو، ٹائٹل لیبل جو مرضی لگا لو. تیرا اپنا کام ہے. کوئی جٹ ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی چٹھا ہے، ٹائٹل جو مرضی لگاؤ. اللہ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں. تم یونانی ہو، پاکستانی ہو، تم انڈین ہو، تم یورپین ہو، تم مصری ہو، کون ہو، کوئی اعتراض نہیں. ہمیں ان اعمال سے غرض ہے جو ہم قرآن میں لکھ رہے ہیں. ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ خوبیاں کہاں ہیں تمہارے اندر. اگر یہ ہے ہی نہیں تو
تو نرا اسی پہ لگا دیا لوگوں کو، بس لڑا کے لوگوں کو ذلیل کر دیا، قوم پاگل ہو گئی، دنیا ایک دوسرے سے لڑ کے فوت ہو گئی. کیوں؟ انہیں اصل بات ہی کو نہیں بتاتا. قرآن تو یہ خوبیاں چاہتا ہے تمہارے اندر. تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. اللہ توفیق، آمین کہہ دو سارے. اللہ توفیق دے کہ ہم اصل بات سمجھیں. یہ 11 آیات آخر میں فرمایا کہ بھئی جنت پکی ہے، ہم تمہارے اندر یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی 100% ان پہ پورا اترے. انسان کمیوں کوتاہیوں سے بنا ہے، بہت ساری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، بہت سارے انسان بھول جاتا ہے، بہت ساری چیزیں یاد نہیں رہتی. تو کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ، لیکن ان میں کچھ تو پرسنٹیج تمہارے اندر ہو. بولو کچھ تو پرسنٹیج ہو. بالکل ہی آپ ان سے آ رہی ہیں، نہ وعدہ کی پابندی کرتے ہیں، نہ امانتوں کی حفاظت ہے، نہ شرم گاہوں کی حفاظت ہے، نہ آپ بےہودہ باتوں سے بچتے ہیں، نہ کبھی آپ نے مجالس ذکر میں شرکت کی ہے، نہ کبھی آپ نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، نہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس ساری خوبیوں سے آپ آ رہی ہیں اور 1% بھی نہیں، اور آپ لیبل لگا کے پھر رہے ہیں کہ میں جی فلاں چونکہ گروہ میں شامل ہوں میں تو پکا جنتی ہوں. تو یہ خیال استو محال استو جنوں، یہ خیال غلط ہے، یہ محال ہے، یہ پاگل پن ہے کہ اس طرح کے الفاظ اپنے آپ کو آپ تسلی دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں چپ جنتی. بھی قرآن کہہ رہا ہے جو علامات تمہارے اندر نہیں ہیں تو پھر جنت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ ہمیں توفیق دے، آمین کہہ دو. اللہ ہمیں سعادت دے اور ہم سب کو یہ خوبیاں عطا فرمایا. اللہ ہم سب کو یہ خوبیاں. جب یہ سارا کچھ کہا تو اب آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے اسے پانی کی بوند بنایا. فی قرار مکین، ایک بڑے محفوظ مقام پہ وہ بوند ہم نے رکھ دی. ثم خلقنا النطفہ، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا. علقہ، فخلقنا العلقہ مدغہ، پھر اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنایا. فخلقنا المدغہ عظاما، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں پیدا فرمائیں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. یہ وہ خوبصورت آیات ہیں جو 1400 سال پہلے اتری، اور آج سائنس جب ان چیزوں کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ پہلے تو انسان کے علم میں نہیں تھا. یہ آج سے کوئی تقریباً 150 سال پہلے یہ چیزیں انسان کے کس طرح سے فارمیشن ہوتی ہے اور کس طرح سے ماں کے اندر بچہ جو ہے وہ پلتا ہے اور کس طرح سے اس کی چیزیں گروتھ کر رہی ہوتی ہیں. یہ تقریباً 150 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تقریباً، اور 1250 سال اس چیز پہ پردہ پڑا رہا. حالانکہ قرآن چوابقت نظر آتی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے اور جو آج سائنسی تحقیق بیان کرتی ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نظر نہیں آتا. تو کیا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ بولو یہ اللہ کا کلام. ورنہ سائنس جو ہے وہ آج بول رہی ہے، وہ آج 100 سال پہلے اس نے یہ چیز دریافت کی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ماں کے اندر، اور اس طرح سے بچے کی پرورش کے انداز ہوتے ہیں. 9 ماہ کے وہ جو پروسیس ہے وہ یوں بنتا ہے. تو قرآن تو 1400 سال پہلے بیان کر چکا. تو اس سے پتہ چلا یہ بولیے کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. ورنہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی اس وقت، کہ اس وقت تو جسے کہتے ہیں کہ سائنس کا سین بھی وجود میں نہیں تھا. تو آج اللہ نے ہمارے سامنے یہ آیت جب کھولی ہے تو سائنس حیران ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا عرصہ پہلے میرے وجود سے پہلے بھی جانتے تھے کہ اندر کیا بن رہا ہے، کس طرح سے بن رہا ہے. سنو پھر کہا ہم نے مٹی سے پیدا کیا، پانی کی بوند بنا کر محفوظ مقام پہ رکھا. پھر اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا. پھر ہم اس لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی، اور پھر اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، اور پھر ہم نے ان پر گوشت چڑھا دیا. یہ سارا کچھ لکھا گیا. اور آگے سنیے، پھر ہم نے اس میں روح پھونک دی اور تمہیں مخلوق بنا دیا. یہ پورا وہ پروسیس ہے، جو وہ تبدیلیاں ہیں جو 9 ماہ کے اندر آ رہی ہیں. اور اسی طرح وہ جو ہے وہ کبھی بھی اللہ نے اس میں کبھی بھی بدلاؤ نہیں آنے دیا. آج بھی جہاں بھی انسان پیدا ہوگا وہ اسی پروسیس سے پیدا ہوگا. کبھی پہلے بن جائے کوئی بعد میں بنے،
کوئی آگے ہو جائے کوئی پیچھے ہو جائے، ایسا کبھی ہونے نہیں دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے وجود کی اپنی بھی علامت ہے کہ وہ ایسا کارساز ہے، ویسا کاریگر ہے کہ اس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ کروڑوں لوگوں کی پیدائش ہو چکی، جو جتنا اپنی ذات کو پہچانے گا وہ اتنا ہی خدا کو پہچان لے گا۔ اپنی ذات کو پہچانو، تم کون ہو، تمہیں ہم نے کیسے بنایا، تمہیں کس ترتیب سے کریٹ کیا گیا۔ اور ہماری یہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے کرم نوازی کی، ہمیں انسان بنایا اللہ نے، اور یہ جو قرآن نے ذکر کیا انسان کو بنانے کا، آپ دیکھیں پوری کائنات اس نے بنائی ہے۔ اللہ کو انسان سے محبت بھی تو بڑی ہے نا، بولو ذرا، پیار بھی تو بڑا ہے نا، انسان سے عشق بھی تو بڑا ہے نا۔ تو پوری کائنات بنائی، پہاڑ، دریا، سمندر، بڑے بڑے خوبصورت، سوائے انسان کے۔ اللہ نے کبھی کسی پہاڑ کا ذکر نہیں کیا کہ ہم نے کس طرح اس پہاڑ اور مخلوق کی کوئی پیدائش کا ذکر، پر خود لفظ اتارے، لقد، کوئی مخلوق تمہارا مقابلہ کے چہرے پہ تھپڑ نہ مارو۔ اللہ کے ہاتھوں سے بنا ہے، اللہ نے اسے تخلیق کیا، اور اس خلق کے اندر اسے یہ پسند نہیں کہ کوئی اس کے چہرے کو، کوئی انسان کے چہرے کو تکلیف دے، منع کیا گیا۔ چاند کی کیا مجال ہے کہ وہ دن کے وقت اتنا چمکے کہ سورج کے سامنے کھڑا ہو جائے، کبھی ایسے نہیں ہوگا۔ اربوں سال ہو گئے یہ نظام ایسے ہی چل رہا ہے، اور اس نظام میں کبھی خامی نہیں آئی۔ اگر اس کا چلانے والا ایک نہ ہوتا تو کبھی یہ نظام باقی نہ رہتا۔ انسانوں کے لیے بہتر رہا، میرے اندر تو توانائیاں انسانوں کے لیے دی گئی تھی، مجھے کیا حساب کے لیے پوچھتا ہے، انسانوں سے پوچھ۔ پرندے کہیں گے ہم تو اس لیے دنیا میں گئے تھے کہ مولا تیرے انسانوں کو اچھی اچھی بولیاں سنائیں، لہذا پرندوں کا بھی کوئی حساب نہیں، حساب صرف میرا اور آپ کا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ نے اپنے اعلیٰ برگزیدہ مخلوقات کا سب سے بڑا امین بنایا، اور اس کی ترتیب بتائی کہ یوں ہم نے تمہیں پیدا کی۔ اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو دیکھیے ساتھ ہی بڑی اعلیٰ آیت اتاری، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ان تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد تم مرنے والے ہو۔ کیا کرنے والے ہو؟ کھول دی آنکھیں، زیادہ خوش نہ ہو، زیادہ بہت زیادہ ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد ذالک لمیتون، اب مرنا بھی تم نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ وقت تھوڑا دیا گیا ہے، ہم تمہیں موت سے ضرور گزاریں گے، اور اس کے بعد تم مرنے والے ہو، اس کے بعد تم مرنے والے ہو، اس کے بعد تم مرنے والے ہو۔ یہ موت کا ذکر اتنا پسندیدہ، بہت ساری آیتیں قرآن میں موت کے اوپر اللہ نے اتاری، تو اتنا خوبصورت ذکر کرتے کرتے ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہم تمہیں ضرور موت بھی دیں گے، میت تمہاری بنے گی، تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا، اور تمہیں ایک وقت آئے گا تمہیں بھی اسی طرح قبر میں اتار دیا جائے گا جس طرح کئی لاکھ اتر چکے، تم نے بھی اتر جانا ہے۔ ایسا موت کا ذکر ایک پسندیدہ ترین ذکروں میں سے ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کوئی اینڈ نہیں ہے، موت ان تمام پروسیس میں سے ایک پروسیس کا نام ہے، جو اگلے جاتے ہوئے جہان کی طرف ایک موقع ہے، ایک دروازہ ہے، اس کا نام موت ہے۔ یہ کوئی اینڈ نہیں ہے کہ بس ختم ہو گیا کام، نہیں، ابھی یہ آگے حشر تک چلے گا، اور موت ایک دروازے سے گزار کر تمہیں اگلے جہان میں پہنچاتی ہے، اس سے زیادہ موت کا کوئی کام نہیں۔ لہذا موت سے اتنا خوفزدہ ہو جانا اور موت سے اتنا ڈر جانا، موت سے ایسے ہارر طریقے سے ڈرتے رہنا، یہ اللہ کا انداز نہیں۔ یہ تو جس طرح زندگی دی گئی ایسے ہی موت بھی ہے، بھئی زندگی بھی اللہ نے دی اور موت بھی بولو اللہ نے دی، تو لہذا دونوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ تم زندگی کا ذکر اچھا سنتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، بڑا خوش ہوتے ہو، زندگی کا ذکر ہو رہا ہے جی، جو ہی موت کا ذکر آتا ہے منہ پہ بھارا بھج گئے ہیں۔ یہ کیا تصور ہے بھائی وہ بھی اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے۔ جب آپ نے زندگی کے ذکر پہ اللہ کے بارے میں کہا مولا تو بڑا ہی احسن الخالقین ہے، تو موت کے بھی بنتا ہے مولا تو بڑا ہی اعلیٰ ہے، تو موت دینے والا ہے، کیا بات ہے تیری۔ یہاں موت کے ذکر پہ منہ پہ عجیب حالت ہوتی ہے، اور زندگی کے ذکر پہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ کنسپٹ صحیح نہیں، کنسپٹ ٹھیک کرو، یہ دونوں ہی چیزیں اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے۔ فتبارک الذی،
فتبارک، وہ بڑا پاک ہے، بڑا برکت والا ہے، بیادہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی کہ ہم دیکھیں کہ کون بہترین عمل کرتا ہے۔ دونوں چیزوں پہ کہا بھائی، موت اور زندگی دونوں۔ یہاں عجیب تصور ہے لوگوں کا، موت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یار منحوس باتیں شروع کر دی ہیں تم نے، یہ منحوس بات ہے کیا؟ آپ بات کرتے ہیں دوستوں میں، موت کی بات کرتے ہیں تو لوگ بات ہی نہیں کرنے دیتے ایک دوسرے کو، یعنی موت کا ذکر ہی نہیں چھیڑنے دیتے۔ ان کی نظر میں موت کا ذکر اب شگن ہے، موت ڈیتھ کی باتیں کرنا ایسے ہے جیسے یار نہیں بھائی یہ نہ بات کریں، بات اچھی باتیں کریں یار آپ، یعنی موت کا ذکر کیا بری بات ہے؟ بولو بھائی، نہیں، موت تو ایک ریلیونٹ ہے، ایک ریلیونٹ چیز ہے، بڑی سادہ سی چیز ہے، جس طرح زندگی ویسے موت، لیکن چونکہ وہ ایک عجیب سا تصور معاشرے نے دیا ہوا ہے کہ یار اچھا مر گیا، اوہو مر گیا، مر گیا، اگلے جہان میں ٹرانسفر ہو گیا، چلا گیا آگے، اگلا پروسیس شروع ہو گیا اس کا، اس میں کیا ہو گیا؟ جس طرح آج تم صبح اٹھے، دفتر گئے، دفتر سے واپس آ گئے، ایسے وہ بھی اگلے جہان میں چلا گیا، کیا ہو گیا؟ کیا مسئلہ بھائی؟ اور دیکھیے اس لیے دعا کیا سکھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں کوئی غم کی بات ہے؟ اس دعا میں کوئی غم کی بات کی؟ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف واپس چلے جانا ہے، کوئی ہے غم کی بات اس میں؟ کوئی دکھ کو 12 بجے نے نہیں، سادہ سی بات، ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو چلا گیا لو ہم بھی آنے والے تیرے پیچھے، یہ دعا ہے۔ تو اس میں بھائی ڈیتھ کی بات کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کسی صحابی کے اعمال کی تعریف کی۔ کیا کیا بولو؟ اعمال کی تعریف کی، کہ حضور بہت نیک آدمی، بہت ہی اچھا ہے، اور ہم نے بڑا اچھا اس کو نیکی کے معاملات میں دیکھا ہے، ہماری یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارا بھائی ہے لیکن بہت ہی نیک ہے۔ تو حضور کے سامنے تعریف کی گئی تو آقا اسلام نے پوچھا، اچھا میرے صحابی یہ بتاؤ کہ جس کی تعریف تم کر رہے ہو، جب تم اس کے سامنے موت کا ذکر کرتے ہو تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ، تم نے تعریف کی ہے اس کی، تو بتاؤ کہ اس کا موت کے بارے میں رویہ کیا ہے؟ جب اس کے سامنے موت کی بات ہو تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، کیسے اس کو رد عمل ہوتا ہے؟ تو صحابی نے کہا حضور ہم نے کبھی اس کے منہ سے موت کی بات سنی نہیں، یا اس کے سامنے جب بات بھی ہو تو وہ کوئی خاص اس کا کچھ نہ، کبھی اس نے موت کی بات کی ہے۔ واقعہ دو جہاں کا جملہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا پھر سن لو، تم جس قدر اسے نیک سمجھ رہے ہو ویسا نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ ویسا نیک نہیں ہے، کیونکہ موت پہ اس پہ فرق کو نہیں پڑتا، مطلب موت کی بات ہو رہی ہے تو اس کے چہرے پہ آنا چاہیے مولا اچھی آئے، دعا کرے، آگے سے اس پہ ریئیکٹ کرے اور اس کے چہرے پہ کھلکھلاہٹ آ جائے، اچھا موت کا ذکر ہو رہا ہے، کیا بات ہے یار، اور کرو، تو کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہونا چاہیے نا موت کا، تو وہ آ ہی نہیں رہا، تو فرمایا کہ جاؤ اسے، اس کے لیے تو میں بتا رہا ہوں کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ ویسا نیک نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں ایک عورت آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ اماں جان بتائیے کہ میرا دل بڑا سخت ہے اور دل کی سختی ہے بڑی، دل نرم نہیں ہوتا، تو بتائیے دل نرم کیسے ہوگا، میرے دل کو نرمی کیسے ملے گی، میں دل نرم کرنا چاہتی ہوں۔ تو فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، تمہارے دل میں نرمی اتر جائے گی، موت کو یاد کرتے رہا کرو، بات کرتے رہا کرو۔ اور یہ حدیث جو بھی آپ کو سنانے لگا ہوں، آقا دو جہاں نے فرمایا سنو اے میرے صحابہ، اگر کسی نے یہ آرزو کی کہ وہ شہید ہونا چاہتا ہے یا شہادت کی موت چاہتا ہے تو بتاؤ یہ کیسی آرزو ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا حضور یہ تو بہت اچھی آرزو ہے کہ اگر کوئی شہادت کی موت چاہے اور کہے میں شہید ہو جاؤں، حضور یہ تو بڑا اعلیٰ کرم ہے شہادت۔ تو فرمایا کہ سنو جس نے 20 مرتبہ روز موت کو یاد کیا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ حدیث میں لفظ ہے 20 مرتبہ جس نے موت کو یاد کیا اللہ شہیدوں میں شامل کر دے۔ یہاں موت کو یاد کرنے میں سب کو پرابلم ہے،
اور موت کی یاد کے لیے کوئی تصور ہی کوئی نہیں. اور بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں سب آگے نہیں جا رہے، ایک ایسی موضوع پہ رک گئے. آگے بھی جائیں، اگلی آیتیں بھی پڑھی ہیں آپ نے، نہیں ادھر رکیں ذرا، موت کی باتیں کر لیں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. موت کی باتیں کر لیں، ذرا سن لیں کہ بھئی موت بھی ہوتی ہے. اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، سنو حضور کی حدیث، کہ موت کو یاد کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. کتنے قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے لوگ ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں. فرمایا پہلا وہ ہے جو غافل ہے، غفلت والا شخص جب وہ موت کو یاد کرتا ہے تو نفرت سے یاد کرتا ہے. اسے موت کی یاد آتی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو روز آتی ہے، بولو کئی دفعہ آتی ہے. کئی بار جنازے کا اعلان سنتے ہیں، کئی بار پتہ چلتا ہے فلاں شخص کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کئی بار پتہ فلاں شخص ایکسیڈنٹ سے مارا گیا، فلاں شخص فلاں جگہ مارا گیا، پتہ چلتا رہتا ہے، روز ہم سنتے ہیں. اب تو خیر میڈیا اتنا تیز ہے کہ آپ کو روزانہ ہی ایسی خبریں مل جاتی ہیں، روزانہ آپ کو سننے کو ملتی. تو موت کی یاد آئے گی. اب اس یاد سے فرمایا 3 چیزیں ہیں، 3 لوگ ہیں جو اس کی یاد میں رہتے ہیں. ایک وہ ہے جو غافل ہے. وہ کیسے یاد کریں گے؟ وہ نفرت سے یاد کریں گے. یاد ضرور کریں گے، موت یاد آئے گی، لیکن نفرت نہیں بس ختم، دور کرو، یہ ذکر نہیں اچھا. نفرت سی فیل ہوگی اور نفرت کے انداز میں اسے دیکھیں گے اور نہ ہی آئے کا تصور رکھیں گے، نہ ہی آئے کا ذہن بنا کے اسے یاد کریں گے اور جلدی سے جسم سے ذہن سے اس کو جھٹک دیں گے. ان موت کا ذکر آتے ہی اپنے دماغ کو خالی کر دیں گے اور چھوڑو یار بھی اور بات سوچتے ہیں، نہ ہی آئے. تو اسے کہتے ہیں غافل شخص کی یاد. دوسرا وہ ہے، آقا فرماتے ہیں وہ شخص ہے جو موت کو جب یاد کرتا ہے تو بڑے اچھے انداز میں کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ جلدی آ جائے. یاد اسے اچھی لگتی ہے اس کی، لیکن وہ چاہتا نہیں کہ جلدی آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے توبہ کی ہوتی ہے، وہ ابھی گناہوں سے توبہ کر چکا ہے، لہذا اس کا جی چاہتا ہے ابھی آ نہ جائے، میں ذرا کچھ دیر نیکیاں اور کر لوں، کچھ وقت مجھے اور ملے، لہذا میں نیکیاں کر لوں. وہ آنے کو اچھا نہیں سمجھتا. ہاں اچھی ہے، موت کا ذکر اسے اچھا لگتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ آ جائے. فرمایا یہ نیک آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ اچھا ہے، کیونکہ وہ موت کو یاد تو کر رہا ہے لیکن یہ نہیں چاہ رہا کہ جلدی آئے. فرمایا تیسرا وہ ہے جو اللہ والوں کی موت کی یاد ہے. اللہ والے جو بڑے اللہ کے مقربین ہیں، وہ جب موت کو یاد کرتے ہیں تو ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مولا کل دی ہونی ہونے آئے، ہونے ہونی ابھی آئے، اسی وقت آ جائے. اس لیے کہ وہ جب موت کو یاد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مولا ہم تو تیری زیارت کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں، ہمیں تو تجھے ملنا ہے. تو لہذا اس یاد کو وہ اللہ کی زیارت سے جوڑتے ہیں، وہ اللہ سے محبت اتنی کرتے ہیں، اللہ سے پیار اتنا ہے کہ اس پیار کی وجہ سے یاد موت کی ایسے ہے جیسے کوئی حسرت ہوتی، حسرت ہی ہوتی کہ یار آ جائے کوئی شے، تو وہ حسرت کی طرح موت کو یاد کرتے ہیں. کب آئے گی اے موت آ بھی جا، کہاں جا کے مر گئی، وہ یہ کہتے ہیں. تو یہ اللہ والوں کی یاد، انشاءاللہ کہو یہ اللہ والوں کی یاد ہے کہ وہ اس طرح موت کو جب یاد کریں گے تو تصور یہ ہوگا کہ کاش ابھی آ جائے. کیا ضرورت ہے؟ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، وہ قید خانے سے نکلنا چاہتا. جتنے نیک اعمال ہو گئے، میں تو اللہ کی زیارت چاہتا ہوں. اور حضور اسلام کا آخری جملہ بھی یہی تھا، اللہم الرفیق الاعلی، اے مولا اب تیری رفاقت ہی چاہیے مجھے، تو اعلیٰ رفیق ہے، تو اعلیٰ دوست ہے، ہم تجھ سے ہی اب ملنا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ والوں کی یاد. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھا شخص بھی لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ چوتھا شخص بھی ہے جو موت کو یاد کرتا ہے. پہلا وہ ہے جو غافل ہے، بولو پہلا کون ہے؟ جو دوسرا ہے وہ نیک آدمی، اور جو تیسرا ہے وہ اللہ والا ہے، احسن آدمی ہے، بڑا ہے. فرمایا چوتھا بھی ہے، اور وہ ہے کہ نہ وہ اس لیے یاد کرتا ہے کہ نفرت ہو، نہیں نفرت سے نہیں کرتا، نہ ہی وہ اس لیے کرتا ہے کہ نیکیاں اور کر لوں اور نہیں چاہتا جلدی، اور نہ ہی وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی زیارت ہو. وہ اس لیے موت کو یاد کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مولا تیری رضا ہے، جب مرضی آ جائے.
ہم تیری رضا میں راضی، تو آج دے دے تیری مرضی، 70 سال اور دے دے بولو تیری مرضی، تو مجھے کس وقت دے دے تیری مرضی، کہاں دے دے بولو تیری مرضی۔ وہ کہتا ہے مولا میری اپنی مرضی کوئی نہیں، اس میں میری مرضی ہے ہی نہیں۔ بعض کہتے ہیں سجدوں میں آئے، بعض کہتے ہیں بارش میں اللہ کی برستی آ جائے، بعض کہتے ہیں کعبے میں آ جائے، بعض کہتے ہیں مدینہ آ جائے، ہاں میری کوئی خواہش نہیں ہے، میرا رب جہاں چاہے لے آئے۔ کہا یہ چوتھا آدمی جو ہے نا، اللہ اسی میں ہمیں شامل کرے، اللہ برکت دے۔ تو لہذا موت کی یاد ایک بڑی احسن چیز ہے، بڑی اعلیٰ، بڑی خوبصورت، بڑی ہی پیاری، اور اس کے اندر ایک خاص ایسا معاملہ دیکھیے، جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ موت کی یاد میں رہتا ہے تو لازمی بات ہے، یہ حضور کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے، فرمایا کہ جو شخص اللہ کی محبت میں موت کو یاد کرتا رہتا ہے لازمی ہے کہ وہ اس کی تیاری بھی کر لے گا۔ دیکھو تیاری کون کرتا ہے؟ جسے یاد ہو۔ پیپر کون دیتا ہے؟ جسے ڈیٹ یاد ہو، جسے پتا ہو کہ اس مہینے میں پیپر ہے، ایگزام ہے، لہذا وہ تیاری کرے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں موت کو جو یاد کرتا ہے ضرور اس کی تیاری بھی کر لے گا، وہ ضرور تیاری کر لے گا، اور اس کو لگا رہے گا کہ یار میں کچھ کر جاؤں، کچھ محنت ہو جائے، کوشش ہو جائے، کوئی دین کے لیے محنت کر جاؤں، کچھ میں بھی نلکا لگا جاؤں، میں بھی کوئی مسجد بنا جاؤں، میں بھی کوئی مدرسہ بنا جاؤں، میں بھی کوئی ایسا عمل کر جاؤں، کیونکہ موت آ جائے گی، موت آ جائے گی، موت آ جائے گی۔ جس طرح موت آ جائے گی گھر بنا جاؤں لوگ سوچتے ہیں، بولو موت آ جائے گی بیٹیوں کو بیاہ جاؤں سوچتے ہیں، موت آ جائے گی میں کاروبار کر جاؤں سوچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، دین کے لیے کچھ کر جاؤں، دین کے لیے کچھ محنت کر جاؤں، کیونکہ موت آ جائے گی، مر جاؤں گا، مر جاؤں، وہ اس پہ رہتا ہے۔ تو فرمایا مومن کی معاملے کی کیا تمہیں سناؤں؟ مومن تو موت کی وجہ سے ہی بھاگتا پھرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں کوئی کارنامہ کر کے پہنچوں، جب وہاں پہنچوں تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں ذلیل نہ ہونا پڑے کہ تو کیا کر کے آیا، میرے لیے اتنا وقت دیا تھا، لیکن وہ کچھ سوچ کے، موت کو سوچ کے لگا رہتا ہے۔ اور جتنے آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو ایسی کاموں سے غافل ہیں اور انہیں کوئی اس کا احساس نہیں، اصل میں وہ موت کو بھولے ہوئے، انہیں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ ان کا کسی وقت بھی ان کو آخری سانس ملا تو اس کے بعد موقع نہیں ہوگا۔ تو اللہ توفیق دے، آمین کہو انشاءاللہ۔ پھر یاد رکھیے کہ موت کے معاملات میں ایک اور چیز بھی ہے، یہ بھی کیمیہ سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پچھلے وقتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہیں پچھلے نبیوں میں، وہ سامنے آ کے روح قبض کیا کرتے تھے، اور وہ بظاہر نظر بھی آتے تھے، اور وہ حاضری دیتے تھے، اور لوگوں کو نظر آ جاتے تھے کہ اسرائیل آ گئے اور اب موت کا وقت آ گیا۔ یہ تو کسی حکمت کی بنا پہ جو ہے وہ آپ کو چھپا دیا گیا، وہ کسی وقت عرض کر دوں گا کہ ایسا کیوں کیا گیا، لیکن اب آپ نظر نہیں آتے۔ بظاہر وہ آ کے روح قبض کرتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آیا کیونکہ اللہ نے چھپا دیا۔ تو اس دور میں ایسا نہیں تھا، آتے تھے آپ۔ تو ایک بادشاہ اپنی سواری پہ جا رہا تھا، سنیے، ایک بادشاہ جا رہا تھا اپنی سواری پہ، تو راستے میں ایک فقیر درویش کھڑا تھا، قریب سے گزرنے لگی سواری، اس نے گھوڑے کی باگیں پکڑ لی۔ اس نے کہا بادشاہ رکو۔ بادشاہ رک گیا۔ اس نے کہا کہ تجھ سے مجھے بڑا ضروری کام ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ضرور، کوئی حرج نہیں، مجھے اترنے دو۔ کہا نہیں، اترنے کا وقت نہیں ہے، ادھر بیٹھے بیٹھے تیرے ساتھ کام ہے۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہو کہ میرے ساتھ ہی کام ہے اور مجھے اترنے نہیں دیتے ہو، کام کیسے کروں گا تیرا؟ کہا نہیں، اوپر بیٹھے رہو، وقت اوپر کا ہی ہے بس۔ کہا اچھا کیا کام ہے؟ کہا میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، تو مجھے ابھی یہ کام کرنا۔ بادشاہ لرز اٹھا، اس کا جسم کانپ کے رہ گیا۔ اس نے کہا اچھا معاملہ ختم ہو گیا؟ کہا تیرا وقت ختم ہو گیا، اور اس سواری کے اوپر ہی تیرا وقت ختم ہو گیا۔ کہا اچھا پھر اجازت دیتے ہو کہ میں ذرا گھر چلا جاؤں، بیوی سے مل لوں، بچوں سے مل لوں، میں ذرا بہن بھائیوں سے ملاقات کر لوں، میں ذرا الوداع کہہ لوں؟ کہا اتنا وقت نہیں ہے، بس اسی وقت تیری روح قبض کرنی ہے۔ یہ کہا اور ساتھ ہی روح قبض کی، اس کا جسم جو ہے وہ زمین پہ آ گرا، اور حضرت اسرائیل لے کے روح جو ہے روانہ ہو گئے۔
جب پہنچے اللہ کی بارگاہ میں اگلا حکم مل گیا کہ بھی فلاں جگہ پہنچے. اب وہ جس شخص کے پاس گئے تو وہ شخص اپنے کام میں لگا ہوا تھا، محنت مزدوری کر رہا تھا، جو اس کا کام تھا. آپ اس کے پاس چلے گئے اور جا کے اسے سلام کی. اس کو سلام نہیں کی، اسے سلام کی. اس نے وعلیکم السلام کہا. اس نے کہا آپ نے کہا حضرت آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے، اجازت ہے مجھے؟ تو ورز کرنے لگے اتنی اجازت کیوں مانگ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ آپ کا کام تھا. کہا نہیں، اجازت اس لیے مانگی ہے کہ میرے رب نے کہا ہے کہ یہ مومن آدمی ہے، یہ ایمان والا ہے، نیک آدمی ہے، لہذا ادب سے جانا اسرائیل. تو میں تو ادب کر رہا ہوں، آپ کا سلام بھی آپ کو کیا ہے اور آپ سے اجازت بھی مانگ رہا ہوں، اجازت ہے مجھے؟ تو جب یہ کہا تو وہ مسکرائے، کہا یہ میرے رب کا مجھ پہ کرم ہے اگر ایسا انہوں نے کہا ہے. تو فرمایا جو حکم کرتے ہیں. کہا نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسا کریں آپ گھر جائیں، ذرا گھر والوں سے مل آئیں. مجھے کہو نا سبحان اللہ، ذرا تسلی سے چلے جائیں، بیوی بچوں سے مل لیں، میں آگے بات کر لوں گا، مجھے بات ہو چکی ہے کہ ادب کرنا ہے ان کا، تو آپ گھر چلے جائیں. کہا نہیں اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ کی حاجت ہے. فرمایا اچھا آپ گھر نہیں جانا چاہتے؟ کہا نہیں مجھے ضرورت کوئی نہیں، تیرا وقت آ گیا ہے، آ گیا تیرا وقت، میرا بھی آ گیا، تو ہم دونوں اپنے وقت پہ راضی ہیں، تو مجھے کوئی حاجت ہے. اچھا چلیں پھر ایسا کرتے ہیں، آپ کس حالت میں موت پسند کریں گے؟ ہائے ہائے، مجھے کہو نا سبحان اللہ. کیا سجدے میں پسند کریں گے؟ کیا قرآن پڑھتے ہوئے پسند کریں گے؟ کیا درود پڑھتے پسند کریں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ جیسی موت کی حالت آپ چاہتے ہیں اسی میں چلے جائیں، میں قبض کر لوں گا، میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے. ادب کرنا ہے، ادب کرنا ہے. تو یہ ہے اللہ والوں کی موت. مل کے کہو نا سبحان اللہ. تم دونوں موتوں کو علیحدہ علیحدہ کرو نا، ایک جیسی نہ کرو، ہر ایک کو ایک ہی ڈنڈے سے نہ ہاتھ دو، یہ موت علیحدہ ہے. تو فرمایا کہ آپ جیسا چاہتے ہیں. کہا یہ اچھی آپشن ہے، یہ اچھا آپ نے مجھے تجویز دی ہے. ایسا کرتے ہیں کہ پھر مجھے نفل پڑھنے دو، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لے. میں اس حالت میں پسند کروں گا کہ میرا رب مجھے سجدے میں دیکھے. میرا رب، اسی لیے امام حسین نے سر سجدے میں دیا تو روح قبض. میں پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے سجدے میں جاتے ہوئے دیکھے، اور وہ مجھے دیکھے کہ میرا بندہ اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس حالت میں قبول ہے. تو آپ نفل میں چلے گئے، نفل پڑھتے ہوئے جب سجدے میں گئے تو حضرت اسرائیل نے روح قبض فرمائی، اور اللہ کی بارگاہ میں جب لے جانے لگے تو پوچھا گیا کہ جو کام کیا پورا ہو گیا؟ کہا جی. کہا ادب کیسا کیا؟ کہا حضور تیرے بندے نے ادب کا موقع ہی نہیں دیا، تیرا بندہ اتنا تجھ سے پیار کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تیری طرف ہی آنا ہے. کہا میری طرف کیا لا رہے ہو؟ جاؤ اس کو میرے احسن بندوں میں شامل فرما دو. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں اسے داخل کر دو. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں اسے داخل کرو. بزرگ فرماتے ہیں یہ جو میری جنت قرآن میں کہا، یہ فردوس سے بھی آگے ہے، یہ کوئی اور ہی ہے جنت جس سے اللہ میری جنت کہہ کے بلاتا ہے کہ میری اپنی جنت ہے، وہاں ان بندوں کو داخل کرو. تو اللہ ہمیں ایسی موت دے دے، آمین. اللہ ہمیں ایسی موت دے. کہا کہ بعد ذالک لمیتون، ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد تم مرنے والے. ہم اپنی موت کا انتظار اس طرح کریں کہ ہمارے لیے بھی ایسے انتظامات، اللہ اسی طرح کے انتظامات سے ہمیں گزارے. آگے فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، بلا شبہ تمہیں روز قیامت قبروں سے پھر اٹھایا جائے گا. موت آئی، قبر میں چلے گئے، فرمایا اگلا پروسیس سنو، اب بھی تمہارا اینڈ نہیں ہوا، ہم آگے حشر کے دن تمہیں کھڑا کرنے والے ہیں، تمہیں قبروں سے اٹھا دیا جائے گا. تو آج یہیں تک. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، قرآن کی خوبصورت آیات کا نور اللہ ہمارے دل میں اتارے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ہیں.